جو فیلڈ مارشل صاحب بہت ہی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ فیوریٹ فیلڈ مارشل ہیں صدر ٹرمپ کے، ان کے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے آج. کیوں؟ کیا ہوئی؟ ان دا سینس کہ یہ سیٹ بیک ملنا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ مل گیا. امریکہ پہ اعتماد کرنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان نے اور چین نے ایک اکٹھے موو کی تھی. موو یہ کی تھی، پرپوزل یہ دی تھی کہ BLA اور مجید بریگیڈ، یہ دونوں جو تنظیمیں ہیں جن کو پاکستان نے دہشت گرد ڈکلیئر کر رکھا ہے، انہیں UN کے 1267 1267 جو سیکشن ہے اس کے تحت ان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں. مطلب انہیں ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا جائے وہاں سے، اور ان کے اوپر سینکشنز لگائی جائیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پاکستان اور چائنا کی کمبائن پرپوزل تھی BLA اور مجید بریگیڈ کے خلاف، اقوام متحدہ کے اندر اس کو کس نے روکا ہے؟ جی ہاں، فیوریٹ فیلڈ مارشل کے فیوریٹ ٹرمپ صاحب نے، یونائٹڈ اسٹیٹس نے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو روکا ہے برطانیہ بہادر نے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرانس نے اس کو روکا ہے. سسور گڈ جاب آصم منیر، ویل ڈن. نمسکار دوستوں، میں ہوں سورب ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستوں اب اس میں بھارت کی سازش کہاں سے آ سکتی ہے مجھے تو نہیں پتا، لیکن پاکستانیوں کو بیسکلی عبدالواحد کو یہ لگتا ہے کہ اس میں بھی بھارت کی سازش ہے اور بھارت نے فرانس اور UK کو بول کر کے یہ کام کروایا ہے. لیکن جہاں تک بات ہے بھائی BLA والوں کے لیے، BLA والوں پہ اتنا جرم ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے جو تم کرو گے اس کا ریئیکشن تو ادھر سے آئے گا، اور وہی ریئیکشن آ رہا ہے تو لگتا ہے پاکستانی فوج کو کہ واہ واہ، اب تو ہم دہشت گرد ان کو گھوشت کروا ہی دیں گے دنیا میں. اور ظاہر سی بات ہے اتنے گلاٹی مارنے کے بعد اگر ٹرمپ اس کا بات نہیں سنا تو کہیں نہ کہیں یہ سچائی ہے کہ وہ اپنے آزادی کا جنگ لڑ رہے ہیں. پوری دنیا بھی یہ مانتی ہے کہ وہ اپنا آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان جو کر رہا ہے پاکستانیوں کے اوپر، پورے پاکستان کا، بلکہ یہی نہیں پنجاب اور مطلب جو بھی پاکستانی ہے اگر گورنمنٹ کے اگینسٹ میں بات کر لے، وہ چاہے کہیں کا بھی ہو، کہیں بھی رہنے والے ہوں، ان کے اگینسٹ میں کارروائی ویسا ہی ہوتی ہے جو کہ آپ کا بلوچستان اور ابھی کے ڈیٹ میں POJ میں ہو رہی ہے. تو ان کا سمپل سا فنڈا ہے. تو کہاں سے دنیا وشواس کرے گی پاکستانیوں پہ پتہ نہیں، لیکن ان کو لگتا ہے کہ ہم تھوڑا زیادہ چاپلوسی کر لی ہیں تو میرا بات دنیا سن لے گی. تو چلیے دیکھنے کا تو سب سے پہلے ان لوگ کو رونا دھونا دیکھتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا. چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا، اور اپنے رائے کمنٹس میں ضرور سے دیجیے. تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں. تو یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. یہ کیوں ہوا آئی ڈو ناٹ نو. شاید ہم بائیلیٹرلی ان معاملات کو نہیں صحیح طور پہ آگے لے کر جا سکے، خاص طور پہ لنڈن، پیرس اور واشنگٹن میں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ہو سکتا ہے ریئلی. ٹھیک ہے، فرانس کے بڑے زبردست تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ، بالکل. بلکہ ابھی مودی صاحب جو ہیں G7 سمٹ جو ہو رہی ہے 15 سے 17 جون فرانس میں، مودی صاحب اس میں جا بھی رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کی ملاقات ہو بھی جائے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی. لیکن اور یہ تو مطلب مجھے کہنے میں قطعاً کوئی آر نہیں ہے کہ یقیناً جب یہ ریکویسٹ ہم نے دی ہوگی سپٹمبر میں یا پروپوز کیا ہوگا تو بھارت ایکٹیو ہو چکا ہوگا، اور انہوں نے کہا ہوگا کہ جی دیکھیے ہم تو بار بار بہت سے لوگوں کو یہاں پہ پروپوز کرتے ہیں کہ اس پہ آپ ان کو 1267 کمیٹی میں ڈالیے، ڈیزگنیٹ کر دیجئے، لیکن پاکستان اور چین مل کر ہر جو بھی ہم بات کرتے ہیں اس پہ ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیتے ہیں. تو یہ بہتر یہی ہے کہ پاکستان اور چین کو ذرا پریشر میں ڈالنے کے لیے ہم بھی یہ کام کر دیں. لیکن یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. پاکستان اور چین اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مزید شواہد آپ پیش کریں کہ واقعی جو آپ کر رہے ہیں جو بھی آپ نے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے بہت سے ایسی آرگنائزیشنز ہیں یا بہت سے لوگ بھی ایسے ہیں جن پہ شاید پاکستان نے چائنا نے ٹیکنیکل ہولڈ لگایا ہو، لیکن اس کے بعد ہم نے وہ ٹیکنیکل ہولڈ اٹھا دیا. لیکن اس معاملے میں تو کچھ شواہد تو بڑے موجود ہیں نا ہمارے پاس. مجید بریگیڈ اور BLA تو خود ہی کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کروائیاں ہی کروا رہے ہیں، تو پھر اور ثبوت کیا چاہیے. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ بائیلیٹرلی ہم شاید US اور فرانس اور UK کے صحیح طور پہ اپنا کیس پیش نہیں کر سکے.
تو یہ بہت بڑی میجر شکست ہے. انڈین اخبارات یہ اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کو میجر شکست ملی ہے. ایک طرف وہ ٹرمپ کے بہت زیادہ قریبی سمجھے جاتے ہیں اور دوسری طرف جس بی ایل اے نے ناک میں دم کیا ہوا ہے, ہر روز وہ سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی شہید کرتے ہیں, عوام کو بھی, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کروا پا رہے, حالانکہ وہ اوپنلی سب کو پتہ ہے کہ وہ دہشت گردی کر رہے ہیں. تو یہ ہماری اوقات ہے, یہ ہمارے اصل حالات ہیں جو وہاں پر ہیں. امریکی جن کے لیے آپ کلابازیاں کھا رہے ہیں, جن کے لیے آپ دمبا پھاڑتے ہیں, جن کے لیے آپ رات کو دن کو رات بنا دیتے ہیں, جیٹ میں بیٹھ کے کبھی تہران جاتے ہیں, کبھی بیجنگ جاتے ہیں, کبھی قطر جاتے ہیں, کبھی دوحہ جاتے ہیں, امریکیوں نے آپ کے منہ پہ بہت بڑی آج چپیڑ ماری ہے. امریکیوں نے ادھر نیو یارک میں اقوام متحدہ میں بلاک کر دیا ہے. آپ کے اور آپ کے دوست چائنا نے کہا تھا کہ جو بی ایل اے ہے اور جو مجید بریگیڈ ہے ان کو آپ نے ایک قرارداد منظور کروانے کی کوشش کی. آپ نے کہا کہ بھائی ان کو آپ ٹیررسٹ بلیک لسٹ آرگنائزیشن پہ ڈال دیں, مگر امریکہ نے, فرانس نے اور یو کے نے کہا نہیں, سوری, جسٹ امیجن. امریکہ نے, فرانس نے اور یو کے نے آپ کی اور چین کی آج جو قرارداد آپ نے پاس کروانے کی کوشش کی کہ جو بی ایل اے لوگ ہیں, جو مجید بریگیڈ ہے جس نے پچھلے دنوں کوئٹہ میں ٹرین اٹیک کیا, یہ جو قوم ہے بیسکلی, یہ جو خوفناک قوم ہے, یہ بی ایل اے بی ایل ایف والے, مجید بریگیڈ والے, آپ کی قرارداد کو ویٹو کر دیا انہوں نے. کہا نہیں یہ بلیک لسٹ نہیں ہو سکتے, یہ دہشت گرد اس پہ نہیں آ سکتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ 6 مہینے پہلے تو یہ خبریں چل رہی تھیں امریکہ نے تو ایکچولی بلیک لسٹ کیا تھا. تو کیا بدلا ہے؟ امریکہ نے پچھلے اگست میں 6-8 مہینے پہلے کیا تھا, رائٹ, آپ کے سامنے ہے, رائٹ. تو اب بلاک کیوں ہو رہا ہے؟ جب اب آج بلاک کیوں ہو رہا ہے؟ یو ایس blocks China and Pakistan's bid to have UNSC designate BLA and Majid Brigade terrorist organizations. یہ تو بالکل اپوزٹ ہے اس کا جو کچھ مہینے پہلے ہوا تھا, کیونکہ اگست میں تو آپ یہ کر رہے تھے. تو کیا ہوا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے. آپ نے ادھر زیادتیاں کی ہیں, آپ نے آن دا ریکارڈ زیادتیاں کی ہیں بلوچستان میں, اور ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ آپ امریکیوں کے لیے, امریکی کہتے ہیں جمپ, آپ کہتے ہیں ہاؤ ہائی, امریکی کہتے ہیں ویک اپ, آپ کہتے ہیں جی سر. ڈونلڈ ٹرمپ صبح اٹھتا ہے 6 بجے, آپ کے رات کا دوپہر کے کھانے کا وقت ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بزی تو نہیں ہو, آپ کہتے ہیں نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پڑتا ہے, آپ کو فون کرتا ہے رات کے 2 بجے, آپ اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں, جہاز میں بیٹھ کے چین بھاگتے ہیں, جہاز میں بیٹھ کے قطر بھاگتے ہیں. ڈزنٹ میٹر, بیکاز اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تمہارا مسئلہ, تمہارا سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کا, سب سے لمبی انسرجنسی بلوچستان کی, اس کا سب سے خوفناک گروہ مجید بریگیڈ دہشت گرد نہیں. دوستوں ان لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تھا آج کا ویڈیو, اور ان لوگوں کا جو رونا دھانا ہے وہ چلتے رہے گا. آپ کی رہے گا ویڈیو پہ اپنے رائے کمنٹ ضرور سے دے, اور ابھی تک ویڈیو بنے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا, چینل بنا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے, اور اپنی رائے کمنٹ ضرور سے دیجیے. ملتے ہیں کسی اگلے نیکسٹ ٹاپک پہ, تب تک کے لیے جے بھارت.